بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیوں کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد بلی کو کیوں پیدا کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر شفقت کیوں فرمائی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کی خاطر اپنے پورے لشکر کا راستہ کیوں بدل ڈالا؟ یہی سب ہم آج کی اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ موجودہ دور میں بلی کو پالتو جانور سمجھا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کئی اقسام میں موجود ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قدیم دور سے ہی بلیوں کو گھروں میں اس لیے پالا جاتا تاکہ گھر میں موجود کیڑے مکوڑوں، چوہوں اور سانپوں کا خاتمہ ہو سکے۔ دنیا میں بلیوں کی کئی نسلیں موجود ہیں۔ ان میں سے بعض کو انسانی دوست بھی سمجھا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ نے سب سے پہلے سانپ اور بلی کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد آپ سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلی کو پیدا فرمایا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں جس جانور سے سب سے پہلے بات کی وہ بلی ہے، جس سے بات کرنے کے بعد آپ کو سکون ملا۔ بلی ایک حلال جانور نہیں لیکن یہ پاکیزہ ہے اور اس کا گھر میں پالنا بالکل جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے سخت عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو قید کر دیا اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا، جس وجہ سے بلی کی موت واقع ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اس عورت کو آگ میں ڈال دیا۔ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ بلی جس برتن سے پانی پی لے وہ پلید اور نجس نہیں ہوتا۔ ابو داؤد میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید اور نجس جانور نہیں ہے، بلکہ یہ تم پر آنے جانے والا جانور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ فقہاء کے نزدیک گھر میں بلی پالنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ جانور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ گھر سے چوہوں، سانپوں اور کیڑے مکوڑوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور حدیث پاک سے ان کی پاکیزگی بھی ثابت ہے، لہٰذا انہیں گھر میں پالنا تمام فقہاء کے نزدیک جائز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو ہریرہ صرف اس وجہ سے مشہور ہو گیا کیونکہ وہ بلیوں کو پالتے اور ان پر شفقت کرتے تھے۔ ماہرین کے نزدیک بلیوں کو انسانی لمس بہت زیادہ پسند ہے اور انسان بھی بلیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے ڈپریشن سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ تو بلیوں کے متعلق مختلف روایات اور کچھ دلچسپ حقائق تھے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کا راستہ کیوں بدل ڈالا۔ ایک دفعہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک حاملہ بلی کو دیکھا، تو آپ نے اپنے لشکر کا راستہ صرف اس وجہ سے بدل ڈالا تاکہ اس بلی کو کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کو اس بلی کی خدمت پر مأمور فرما دیا۔ سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی اور اس کے بچوں پر شفقت فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلی آپ کے ساتھ مدینے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور آپ کی شفقت صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔